ہماری لبرل خواتین کی طرف سے طرح طرح کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہم ذرا ان اعتراضات کے اوپر بھی سرسری سی نظر دوڑا لیں۔ بعض اعتراضات، بعض مطالبے جائز ہیں جو ہم ماننے کے لیے تیار ہے، مگر بعض ایسے ہیں جن میں بالکل بھی کسی قسم کی کوئی نرمی، کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا۔ اب یہ کہتی ہیں مرد کو عورت سے زیادہ فضیلت کیوں دی گئی؟ برابر برابر کام ہو، شانہ بشانہ کام ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ ایک بندہ آیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مستحق کون ہے؟ سادہ لفظوں میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ میں کس کے ساتھ کروں؟ قال امک، اپنی ماں کے ساتھ کر۔ ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد پہلا حق ہو گیا، ثم امک، اپنی ماں کے ساتھ کر۔ دوسرا حق ہو گیا، ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا امک، ماں۔ ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی اعتراض کیا تھا کہ آپ نے مردوں کو زیادہ حصہ دیا ہے، مردوں کو زیادہ ویلیو دی ہے اور عورتوں کو ڈی گریڈ کر دیا۔ یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے 3 مرتبہ فرمایا، آقا جی نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، چوتھے نمبر پہ باپ آیا۔ اب حق کس کو زیادہ دیا اسلام نے؟ عورت کو یا مرد کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے ان میری بدتمیز باتیوں نے نہیں پڑھا، کاش کہ یہ پڑھتی کہ اسلام نے ان کو کیا حیثیت دی ہے، اسلام نے ان کو کیا عزت دی ہے۔ اب ذرا ہم بھی ان سے پوچھیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلْقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد ہے، باب الحیاء ہے، 4181 نمبر پر حسن سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک دین کا اخلاق ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اسلام کا اخلاق وہ مرد جو نگاہیں نیچی کر کے چلے، اپنے آپ کو جھکا کے چلے۔ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ تو بندہ بہت ہی اچھا آدمی ہے جی، بڑی حیا والا آدمی ہے۔ وعباد الرحمن، وہ رحمان کا بندہ ہے، نگاہوں کو جھکا کے، اپنے آپ کو جھکا کے چلے، جاہلوں سے بحث نہ کرے۔ جب جاہل آدمیوں سے بحث کرنے لگے تو قالوا سلاما کہہ دے، یار تیری مہربانی، اللہ تیری خیر کرے، جا۔ قالوا سلاما، یہ اللہ والے کی نشانی بیان کی کس نے؟ قرآن نے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی 5232 نمبر پر
صحیح مسلم شریف میں 2172 نمبر پر روایت ہے، حضور فرماتے ہیں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ہمارے خاندان کی بھی خواتین ہیں نا جی، تو ان کے پاس بھی دوڑ دوڑ کے نہیں گھس جانا، جو محرم خواتین ہیں ان کے پاس جاؤ، جو محرم نہیں ہیں ان سے بچو، نامحرم خواتین سے بچو۔ آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے بندہ بھی زنان نہیں ہو جاتا ہے، پھر ویسے ہی اس کی ادائیں بھی اور اس کا سارا کچھ وہی ہو گیا۔ جو مرد ہے اللہ نے اس کو ایک اعزاز سے نوازا ہے یار، وہ زنانہ ہو گیا، طبیعت بھی ویسی ہو جاتی ہے، انداز گفتگو بھی ویسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا۔ میرے آقا فرماتے بچ جاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، بھائی نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ شدید ہے۔ آئے نگاہ پہلے بھٹکتی ہے، پھر دل بھٹکتا ہے، پھر دل بھٹکے تو جسم خود بخود بھٹک جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اس کی حفاظت ہے نا، یہ زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، جو بندہ قربان جائیں اللہ کی قدرت پر، پہلے دانت رکھے 32، بیچ میں چھٹاکی سا بوٹی کا ٹکڑا رکھا، رب کائنات نے 32 پہرے دار بٹھا کے بتا دیا اس کو کھولنے سے پہلے دیکھ لینا کتنا محفوظ اللہ نے تیرا یہ سسٹم بنایا ہے، اور زبان کو کھولنے سے پہلے ان کا حیا کرتے ہوئے زبان کو ذرا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا تاکہ تجھے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ ہاں جی، آپ کو یاد ہوگا جو سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، ایک جملہ تھا کہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہو گیا، اس جملے میں پھانسی پہ چڑھا دیا تھا، زبان کی پھسلن تھی نا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ او بھائی نگاہوں کا بھٹکنا زبان کے بھٹکنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ زبان اتنی سی پھسلی، صرف ایک جملہ تھا کہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہو گیا، پھانسی چڑھ گیا بندہ۔ جو بندہ زبان کی اتنی سی پھسلن سے اتنی بڑی سزا پا سکتا ہے، وہ نگاہوں کے بھٹکنے سے خود تصور کرو کدھر جائے گا۔ بس آج کا پیغام یہی ہے کہ میری ان بدتمیز باجیوں سے اور ان کو پیغام پہنچاؤ جس کا جہاں پر زور لگتا ہے، اور خدا کے واسطے اسلام کو پڑھ لو۔ تمہارے مطالبات جو آج ہیں، اسلام نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، اور تمہیں جو دے دیا ہے قیامت تک خدا کی قسم کوئی مذہب تمہیں دے نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا یہودیوں کے اندر، ہندوازم کے اندر، یونانیوں کے اندر، رومیوں کے اندر، یورپ کے اندر عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا اور اسلام نے کیا عزت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔